اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو تا روایت داره تو ذهنم. یکی روایت داره اس سلسلے میں دو طرح کی روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ مستقیم خداوند عالم وحی برای بعثت سے پیغمبر پہلے بھی مستقیماً یہ روایت هم داره که پیغمبر پر دین وحی حضرت کرتا تھا. ابراهیم بود قابل جمع دوسری هم روایت بود. ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ ترقی و وآلہ هم جناب نداره. ابراہیم همونی کے که دین پر تھے اور یہ دین قابل جمع حضرت بھی ہے، ابراهیم بود همون یعنی را کوئی خدا آپس میں وحی اختلاف فرمود. نہیں ہے، اس میں یعنی تنافر نہیں ہے. یعنی خدا دین ابراہیم کو وہی کرتا تھا جناب پیغمبر پہ. بله سلمکم. این مسئله محل خلاف مستفاد از روایات یہ هم مسئلہ مختلف اختلافی علماء کے درمیان، مختلف فرمودن. جو روایات ہمارے پاس ہیں بعضی اس سے بھی لوگوں فرمودن نے قاضی الگ با الگ علمش نتیجے میتونه نکالے عمل ہیں کنه. فقہا نے. مطلقات جواهر ببینید بعض چند نے کہا صفحه ہے کہ مفصل قاضی ایراد مطلقاً اپنے نوشته. علم پر عمل کر سکتا ہے. بعضی فرمودن جواہر میں تو آپ مطلقا دیکھیں به علمش کئی صفحہ اس نمیتونه پہ عمل بحث ہوئی ہے. کنه که برداشت خود بعض من نے کہا ہے یعنی مطلقہ علم پر عمل کر سکتا ہے، احتیاط هم هست. اور میرا نظریہ بله موافق احتیاط ہے. بله اگه بیانه باشه که بحثی نیست. بله اس بعضی جگہ هم پر فرق جہاں پر میکنه بین کوئی حقوق گواہی نہ ہو، خدا و کوئی حقوق دلیل نہ ہو. مردم بعض حق تفصیل الناس قائل حق شدن. خدا سه یعنی حق قول الناس اور حق خدا میں بین فرق فقها هست. هر سه رکھا قول ہے یه نظر. حد قائل داره. 3 قول ہیں عرض کردم به اور نظر ہر من 3 برداشت قولوں کے من کچھ اینه لوگ که قائل ہیں. مطلقا در میں نے عرض کیا حقوق کہ میرے خدا در نظر میں حقوق مردم مطلقاً قاضی ذو قاضی الحل و چاہے حکم حقوق نمیتونه خدا ہو عمل چاہے کنه. حقوق الناس ہے، قاضی اپنے علم پر عمل نہیں کر سکتا. سلام علیکم و رحمت الله. اهلا و سهلا. نعم أي تلقيح المرأة بنطفة نفس الزوج كل إشكال ما به وإنما مسألة النظر واللمس خاتون إلى کا اپنے الأجنبي. شوہر کے نطفے سے لا هذا ماكو حاملہ ہونے میں کوئی حرج ہی نہیں ہے. وأما إذا یعنی مصنوعی هذا تلقی جو ہے، للضرورة أيضا ما به إشكال. جو صرف اس کے اندر هذا ما به مشکل ہے وہ صرف ہے غیر اجنبی کا نظر پڑنا یا نظر دیکھنا یا لمس ہونا. لیکن اگر وہ بھی ضرورت کے تحت ہو یعنی مثلا مجبوری يجوز ہو تو کوئی حرج نہیں، بالمرأة اس میں بھی اجازت ہے. تلمس المرأة ما يخالف بس ما يجوز لها النظر. أما إذا اضطر إلى ہاں، النظر أيضا خاتون کا ما مس يخالف. کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں، ما یعنی اگر بيصير نرس ہے یا هذا ڈاکٹر وهو إطلاقا خاتون ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. علم لیکن من نظر کرنا الفضائل شرمگاہ کی طرف وہ وهذا اشکال ہے ضرورة اس میں. بحت. مگر یہ کہ اضطرار ہو، کوئی اور راستہ نہ ہو، تو ضرورت کی وجہ سے خداوند عالم نے ہمارے پاس چیز حکم ہے کہ جو بھی چیز بله اضطراری ہو جائے وہ جائز ہو جاتی ہے. ہر حرام اضطرار میں جائز ہو نه جاتا ہے. دلیل نداره. اونی که دلیل داره موت موکله نه بیهوش شدنش. ہمارے پاس کوئی دلیل بله نہیں یه ہے کہ بے احتیاطی ہوشی میں وکالت بعضی ختم ہو فقها جاتی ہے. جو کردن دلیل ہے وہ موت کی ہے. وقتی که ہاں، عمل احتیاط ہے، بعض خواستن فقہا نے کی بکنن ہے. بیهوششون جب کردن وہ کسی بعدش آپریشن کی وجہ سے احتیاطاً انہیں بے ہوش کیا گیا اون وکالت هایی که تو اس کے دادن بعد احتیاطاً انشاء کردن. یه اب احتیاطی باید جو لازم وکالتیں انہوں نے اپنے دی تھیں اس کو یعنی انشاء کیا، دلیلی پھر در سے دیا. بیهوشی یہ نیست دلیل در احتیاط ہے جو غیر موت. ضروری ہے، کیونکہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے بے ہوشی میں وکالت کے ختم ہونے کی. موت پہ دلیل ہے. بله بله
نه فتاوا، به وکالات. یہ احتیاط فتوے کی بات نہیں ہے، وکالت کی بات ہے. معتبر میں نے عرض کیا کہ احتیاط ہے، ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، کوئی معتبر دلیل نہیں ہے. ایک احتیاط ہے جس کی ضرورت بھی نہیں ہے، غیر لازم احتیاط ہے. بله نه اگر آخرین مرگ مغزی ها گاهی برمیگردن. خب همین نه میدونم کبھی کبھی جو لوگ کوما میں چلے جاتے ہیں وہ بھی لوٹ آتے ہیں، کبھی 1 مہینے بعد، کبھی کچھ دنوں بعد، کبھی نه انسان بہرحال دلیل نداره. لوٹ آتا ہے، یعنی مرا نہیں ہے ابھی وہ. شارع هم نگفته موت یعنی چی. دلیل نہیں ہے ہمارے پاس. موت دلیل نے موت کہا ہے، موت کو بھی نہیں کہا کیا ہے. موت عرف ہے، عربی هم بهش میگن موت یہ موت نہیں ہے جو ضریری. انسان کوما میں چلا جائے. میگن مغزی، نه مرگ به نحو مطلق نی. نه این دلیلی نداره. نحن ابناء الدلیل. یہ مطلقاً اس کو موت نہیں کہا ہے، جو بھی اگر اس کو موت کہتے بھی ہے تو کچھ اصطلاح کے ساتھ کہتے ہیں. موت نی. دلیل نے کہا ہے موت. قیدش میکنن یہ جو قلبش هم انسان کا یہ جو میگن موت، میگن مرگ. اینو میگن مرگ مغزی، یعنی مرگ نی این هنوز، یه قسمتی از مرگه. ایک یعنی اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ یہ مغز یعنی انسان کا دماغ کو موت آئی ہے لیکن خود موت نہیں ہے، تو اسی لحاظ اس کو موت نہیں تسلیم کرتے ہیں. وقتی که نه 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 در حال مغز مرگی نمیگم، من گردن نمیگیرم. من گفتم اگر وقتی که زنده بود میں اپنی گردن پہ نہیں لوں گا کہ انسان جو ہے وہ اپنے مغزی موت کی وجہ سے، دماغ کے موت کی وجہ سے اس کے جسم سے کوئی چیز لے لیا. نہیں، اگر انسان خود وصیت کرے، نہ کہ اس کے وارثہ، خود وصیت کرے زندگی میں کہ میری مرنے کے بعد میرے اعضاء دے دیے جائیں، تو وہ بھی موت کامل کے بعد اس کے بدن سے نکالے جا سکتے ہیں، کیونکہ ورثہ کے پاس حق نہیں ہے اجازت دینے کا جسم میت کے سلسلے میں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. معلوم شه ولایت داره. وقت 3 تا چیز ولایت نداره: قتل و قطع عضو و قوه و امراض عظیمه. بقیهش ولایت داره. دیکھیں روایت میں ہے کہ نبی جو ہے وہ لوگوں پر ان سے زیادہ الناس مسلطون که معمول بهم هست اختیار رہتا ہے. اس کا مطلب کہ لوگوں کے پاس بھی اختیار ہے لیکن 3 چیزوں پہ اختیار نہیں ہے. اپنے آپ کو مار نہیں سکتا، اپنی کسی عضو کو ضائع نہیں کر سکتا، اپنی کسی طاقت کو ہمیشہ کے لیے ضائع نہیں کر سکتا. بله نه نه اونو نمیگم. اگر عضو را در زمان حیاتش میخواد بده، اون در جایی که اونایی که اهل خبره هستن بگن یکی از اون 3 تا ضرر تحقق پیدا نمیکنه. یکی خودکشی، قتل نفس، یکی تلف عضو یا تلف اپنی زندگی میں بھی اپنے اعضاء کو تب دے سکتا ہے جب وہ اہل فن یعنی جو ڈاکٹرز ہیں، جو طبیب ہے، وہ اس چیز کو یقین بنائیں کہ یہ 3 چیزوں کا مرتکب نہیں ہو رہا، یعنی اس کا جسم ختم نہیں ہو، یعنی اس کا عضو ضائع نہیں ہوگا، کوئی طاقت ختم نہیں ہوگی، خودکشی نہیں ہے، موت نہیں آئے گی فوری، اور کوئی عظیم مرض میں مبتلا نہیں ہوگا جو میں نے شرط بڑھائی ہے. نه ولایت در حیات داره برای بعد موت، نه اینکه ولایت مال بعد موت. ولایت حیات کے میں ہے، اس کے بعد موت کے بعد کے لیے. موت کے بعد ولایت نہیں ہے اس کے پاس، موت میں اب زندگی میں ولایت ہے، موت کے بعد کے لیے. موت ولایت زمان حیاتش قطع میشه. دلیل نداریم. ہمارے پاس دلیل نہیں ہے کہ زندگی کی اس میں جو اس کے پاس ولایت تھی وہ ختم ہو جائے گی موت سے. جو بعض نے اس کو اعتراض بھی کیا وہ استصحاب تعلیقی کیا ہے. استصحاب تعلیقی حجت نہیں ہے، نہ لازمه نه اثر داره. اگه خود زمان حیاتش اجازه داد، اجازه ورثه اثر نداره.
اگر خودش اجازه نداد اگر اس نے اپنی زندگی میں اجازت دی ہے تو ورثہ کی اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات ہے کہ اگر اس نے اجازت نہیں دی تو ورثہ بھی اجازت نہیں دے سکتے۔ ورثہ کے پاس اجازت ہے، جو حق ہے وہ تدفین اور تجہیز اور دفن، وہ بھی اگر اس نے وصیت نہ کی، اگر اس نے خاص وصیت کر دی تو پھر اس کے اوپر رہے گا جس کو وصیت کی ہے اس نے۔ بله دلیلی که میگه ما ترک اعضاء نمیگیره لا اقل من الانصراف، لا اقل من الانصراف، اگه در انصراف تشکیک شد اقل اکثره۔ ایک وہ دلیل جو اعضاء جو دلیل با ترک کہہ رہی ہے اس پہ اعضاء کی بات نہیں ہے، حد اقل جو قدر متیقن وہ جو متبادر ہے وہ شک میں عدم قدر متیقن آئے گا۔ گھر اور پیسہ اور یہ اجناس یہ آتے نا کہ بدن کے حصے۔ بله ببینید جماعتی گفتن خیلی هم هستن، کم نیستن، حالا ما نمیگم من مشهور، که اصلا دیکھیں ایک جماعت کا نظریہ یہ ہے، بہت ہیں اس میں، اگه حج اولستی که اجماعیه که این مخیر بین حلق و تقصیر، یعنی سرورہ یعنی جس کا پہلا ہے در سروره مخیر کہ وہ انسان حلق اور تقصیر میں مخیر ہے۔ کئی لوگوں نے اس وقت، بہت لوگوں نے، ایک یا دو یا 10 نہیں ہے، متاخرین متقدم، میرا نظریہ بھی یہی ہے، روایت بھی ہے سلسلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے کہ پیغمبر نے 3 بار کہا کہ اللہ 3 بار حلق کرنے والوں کو دعا دی اور 1 بار تقصیر کرنے والے۔ حلق لازمه که بعضیا فرمودن در سروره وقتی که نیست دلیل داره امرار الموسی، این محل خلافه که این واجبه یا مستحب۔ لیکن دلیل امرار الموسی ہے، یعنی اس کو تو جو دھار والی چیز ہے اس کو سر پر پھیرنا۔ مستحب امرار الموسی، بعض نے کہا ہے نه در غیر سروره که اجماع، در سروره من به نظرم میں کہ واجب نیست حج۔ دیکھیے غیر سرورہ اس کا پہلا حج نہیں ہے، اس پہ تو اجماع ہے، اور سرورہ میں میری نظر میں واجب نہیں ہے، یعنی جس کا پہلا حج اس میری نظر میں واجب نہیں ہے کہ وہ حلق کرے۔ نه قیام میگه به رکوع رفت فقط سوره نخونده، خب قیام مصل رکوع داشته، رکوع میں گیا لیکن اس نے سورہ نہیں پڑھا، یعنی قیام متصل میں رکوع ہے اس کے پاس۔ رفت رکوع بره، رفت که بره سجود به سجده نرسیده، یادش اومد رکوع نرفته، این نمیتونه همجور دلا پاشه تا رکوع، باید وایسه از قیام بره به رکوع، اگه وای نساد اونه که قیام به مصل بره۔ وہ جو دوسری بات ہے وہ اس طرح سے کہ اگر انسان وہ جو رکوع میں جانا بھول گیا، اگر وہ سیدھے سجدے میں چلا جائے تو فوراً سر اٹھا کے رکوع میں نہیں جا سکتا، پہلے سیدھا ہوگا پھر رکوع میں جائے گا۔ همین پس از قیام رفته رکوع، نه از نزدیک سجود دلا پا شده به، یعنی قیام سے قیام مصل رکوع بوده، سورہ شو نخونده، نہ کہ سجدے سے واپس رکوع پہ آیا ہے، نہیں وہ قیام سے سورہ نہیں پڑھا اس نے، سجدے صاحب کرے گا۔ لاتوعات کی دلیل ہمارے پاس ہے اس کے لیے، اس کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، نماز اس کی صحیح ہے۔
أنا أكثر من مرة نقلت المرحوم الشيخ الطوسي في كتاب المصباح میں نے کئی دفعہ اس چیز کو بیان کی. رواية شیخ طوسی نے أنه بعد مصباح میں التشهد بعد ایک روایت کو الشهادتين نقل کیا مرة ثالثة لا يقول وأشهد تو دو تشہد میں یعنی تشہد توحید اور رسالت کی گواہی کے بعد تشہد میں بغیر کلمہ اشہد کے وعن علی نعم الولی پڑھ سکتا. اس روایت وجہ سے آیا اسے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. وعن علی نعم الولی میں کوئی حرج نہیں ہے. منم جوابم همینه از دو جهت. اگر میرا نظریہ بھی یہی ہے دو جہت سے. جنین از نظر اهل خبره بمونه تا بخواد ولادت بکنه اگر اہل فن میشه. این ادله‌ای که میگه اگه کسی اگر یہ بچہ رہے اور اہل فن کے نظریے میں اگر یہ رہے گا پیٹ پہ تو ماں اس دنیا سے چلی جائے گی. کوئی اور راستہ نہیں ہو تو اس کو سخت کیا جا سکتا ہے اگر ماں کے مرنے کو. موضوعش نیست به خاطر ظهور به خاطر تبادر. وہ دلیل جو ہے قاتل خارج ظہور کی وجہ سے تبادر کی وجہ سے از خارج باشه یا از داخل باشه که جنین باشه. عدم الفرق هم به خاطر فهم. کیونکہ دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر کوئی تمہیں قتل کرنا چاہ رہا ہے تو اسے قتل کر سکتے ہیں. اور اس میں دلیل جو ہے خالی ہے اس بات سے کہ وہ اندر سے قتل کرے یا باہر سے قتل کرے. دوسری وجہ یہ ہے اور وہ نے مسئلے کو ذکر کیا کہ انتظار کرے. جنین زنده است درش میارن. اگه جنین زودتر مرد مادر زنده است شکمش باز میکنن جنین رو در میارن. کہ صبر کریں اور دیکھیں نتیجہ کیا ہوگا. که این موضوعش فرق میکنه با اینی که شما فرمودید. در اینجا هم لیکن یہ موضوع دوسرا ہے که این جنین را بکشن با قرصی با آمپولی با یه چیزی. چرا؟ کہ یہاں پر میری نظر میں جائز ہے یعنی کیونکہ متشرعہ کا فوری جو ہے کہ اہمیت حیات یعنی ماں کی زندگی زیادہ اہمیت رکھتی جنین سے. اما اگر احتمال ہو کہ دونوں مر جائیں گے تو عقل اور اکثر کی بات ہے. اگر یہ احتمال ہو کہ ماں مرے گی اور بچہ زندہ رہے گا یا ماں بچہ زندہ رہے گا تو ماں مر جائے گی تو ایسے میں ایک صغرا کے عنوان سے قضیے کے عنوان سے تو ماں کی زندگی زیادہ اہم ہے. بعض نے اس کو قبول نہیں کیا ہے لیکن میرا نظریہ یہ کہ ماں کی حیات زیادہ اہمیت رکھتی ہے. چرا نه؟ آخه خود شما دارید میگید میدونم این عرض کردم این موضوع این مورده. وقتی که مورد شد اینجا را یہ موضوع نہیں ہے مورد ہے. چرا میگیم مورد؟ جب مورد ہو گئے یہاں پر تو اس چیز کو بھی علامت حقیقت مورد ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ تبادر کی وجہ سے علامت حقیقت یہاں پر ہے.
عليكم السلام. أهلا وسهلا. شلون؟ إيه يعني عمدا ما مصلي يجوز يصلون عنه وزين، بس مو واجب. الأب إذا يموت وما مصلي بعض اگر باپ الصلوات جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتا تھا تو پھر واجب كان نہیں نايم ہے. الصبح ما قايم أو كان وہ جو واجب ہے وہ ہے کہ جو مثال کے طور پہ جو عذر سے چھوٹ گئی نماز، کسی وجہ سے قضا ہو گئی، بھول گیا، نہیں پڑھ پائے، الولد الأكبر نہ کہ وہ شخص جو جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھتا، وہ بھی بڑے بیٹے پر اس کے اوپر اس کی طرف سے نماز پڑھا. لیکن اگر اسے جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھی ہے تو پھر واجب نہیں ہے پھر باپ کے اولاد کے اوپر. ہاں وہ اچھا ہے کہ وہ پڑھ دے اس کی طرف سے، لیکن جائز بھی ہے اور اچھا بھی ہے، لیکن واجب نہیں ہے. انصرف حالا یک کسیه 90 سال عمر کرده یه رکعت هم نماز نخونده، متدین نبوده عمدا. اب کوئی 90 سال کا ایک رکعت نماز بھی نہیں پڑھی، ولد اکبر باید 70 سال بسش نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا. اگر ہم شک کہ کریں بڑا بیٹا آ کے 70 سال کی نماز روزہ پڑھے اس کی، انصراف یعنی ظہور کہ دلیل میشه. اگر ہم شک کریں گے تو قدر متیقن ہے. شک افتاد انصراف دلیل ہے ہمارے پاس. محرز نہیں که شامل بشه حتی عمد، ولو عروه داره مسئله بعضی ها گفتن حتی عمد به خاطر اطلاق منصرف مصادیق. تو عروہ میں ہے اطلاق کی وجہ سے بعض لوگ شامل کرتے ہیں کہ جو جان بوجھ کے چھوڑیے نماز وہ بھی پڑھے بڑا بیٹا، لیکن کم لوگوں نے پڑھا. یہ مطلق نہیں ہے کیونکہ متعارف نہیں ہے یہ اطلاق. اون جاهایی که عمدن نه ترک نکرده باشه. نعم. کیونکہ جو قدر متیقن ہے یعنی حد اقل جو حد یقینی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جہاں اس نے ایسے نماز جان بوجھ کے نہیں چھوڑی ہے، چھوٹ گئی ہے اس سے. شوفوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدليل يقول فد معروف اللي واجب مدى يسوي. هذا الشيخ الأنصاري في المكاسب. دیکھیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے اس کے سلسلے میں بہت سے شرائط ہیں. والشروح ذاكرين بالتفصيل بعض، وهو أنه هل الدفع كالرافع الأمر بالمعروف. اور وہ بحث جو ایک بہت تفصیلی بحث ہے اس سلسلے میں امر بالمعروف پہ، وہ رفع کی بحث اور دفع کی بحث ہے. یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر رفع ہے نہ کہ دفع، یعنی جو کر رہا ہے اس کو منع کرنا، نہ کہ جو کرنے والا ہے اس کو روکنا. یعنی دفع کرنا قبل از اس کے کہ ابھی بات کرے اس کو روکنا یہ واجب ہے. محل خلاف انه هل الدفع مطلقا قد يكون اختلاف ہے یہاں پر الامور المهمه. نعم الدفع کہ دفع کرنا یعنی قبل از اس کے کہ انسان اس گناہ کو انجام دے اس کو روکنا یہ واجب ہے، بالکل ایسے ہی جیسے گناہ سے کرتے والے گناہ کو روکنا. اس پہ اختلاف ہے. يعني اذا قتل بعد خلاص ما يصير. ہاں کہیں کہیں پہ اضطراری چیز ہے، جیسے معلوم ہے کہ یہ انسان چاہ رہا ہے قتل کرنے کے، تو وہاں روکنا ضروری ہے، نفس کو بچانا ضروری ہے. لیکن عام طور سے جو عام گناہ ہیں وہ ان میں دفع کرنا یعنی قبل از اس کے گناہ کرے اس کو روکنا یہ واجب نہیں ہے روکنا. رفع منکر اور دفع میں فرق ہے. جو انسان گناہ کر رہا ہے اس کو منع کرنا گناہ کرنے سے، جو کرنے والا ہے اس کو روکنا بھی واجب ہے. ہمارے پاس واجب نہیں، کچھ دلیل نہیں ہے. اصلا يجوز لا اذا فد واحد اللي يصلي هو هسه الان نايم وعن عذر نايم مو انه يجري ما يقعد من النوم، اصلا يجوز. جماعه قالوا ما يجوز. مثلا ایک انسان سو رہا ہے، اگر انسان کسی دوا کھا کے سو رہا ہے کیا وہاں پر جائز ہے اس کو جگانا نماز کے لیے؟ دلیل نہیں ہے ہمارے پاس کوئی. لا محل خلاف. شوفوا بالعروة موجودة المسألة.
محل خلاف جماعة أصلا قالوا لا يجوز، لا يجوز إذا مرض هو، يعني إذا هو معذور في نومه، مو أنه يجري ما يقوم إذا نام اللي مو معذور، لا، إذا معذور في نومه جماعة قالوا لا يجوز وهو في محله. سلام علیکم. اگر معذور ہے، کوئی سو رہا ہے تو اس کو ہم جگانا ہمارے لیے واجب نہیں ہے. بفرمائیں. اگر نه مستطیع نیست اصلا، اگر بخواد حج بره این حمل ضرر یہ انسان مستطیع نہیں ہے. لا ضرر جلوشو میگیره، لا ضرر. بله یہاں پہ لا ضرر اور آ کے روک لے گا. واجب نہیں حج بره. اگر تونست سالهای دیگه بله باید بره، اگر نه اس کے اوپر اس سال حج جانا ضروری نہیں ہے. بفرمایید. سلام علیکم. نه، حضرت امیر به عنوان رئیس حکومت فرمودن لها حرمتها، اگر نه مطلب عام نیست کہ حضرت امیر ہم حرمت گذاشتن. حضرت علی علیہ السلام نے حاکم کی حیثیت سے بات کہی، یہ مطلب عام نہیں ہے. لباسهای مردونه بپوشن که باهاش باشن تو راه، که بعد معلوم شد که اینا زن بودن. لباس یعنی خواتین سے کہا کہ مردوں جیسا سپاہی بن کے جاؤ اس کی حفاظت کے لیے، اس خاتون کی حفاظت کے لیے. یہ امیر المومنین حاکم کیسے حکم دیتی ہے، یعنی عام حکم نہیں ہے. تو کس پہ تعارض ہے؟ وہ خاص حکم تھا، امیر المومنین کا خاص حکم تھا، خاص موقع کے لیے. تو عروه داره و محل خلاف شدیده، مشہور بین عروه و بعضی. یہ عروہ میں موجود ہے، اختلاف شدید ہے اس مسئلے میں. بیش از 50 تاش در اختیار عروہ اور اس کے بعد کی حاشیہ کرنے والوں نے جو مشہور کہا ہے کہ جو 50 حاشیے والا جو ہمارے پاس ہے، 40 یا اس سے زیادہ نے قبول کیا ہے صاحب عروہ کی رائے کہ عمد روزے میں کہا ہے کہ نہیں واجب نہیں ہے، ترک عمدی میں واجب نہیں ہے. جان بوجھ کے جس نے نماز چھوڑی اس پر واجب نہیں ہے. ہاں 8-10 آپ کو ملیں گے 50 کے مقابلے میں جنہوں نے جان بوجھ کے چھوڑے ہوئے کو بھی واجب کہا ہے. لیکن انسان جو متدین ہے، نماز پڑھی نہ روزہ رکھا، پوری عمر گزر گئی، تو کیا اس کے بیٹے کے اوپر واجب ہے 50 سال 60 سال 80 سال کی روزی نماز پڑھے؟ منصرف ہے دلیل اس. اگر ہم شک کریں تو انصراف اطلاق ہے، دلیل مطلق ہے، تو ہم قدر متیقن یہ کہ صرف ہم جو جان بوجھ کے چھوڑی ہے وہ نہیں ہے. یہ ہمارے پاس ظاہر نہیں ہے کہ جو جان بوجھ کے چھوڑی وہ بھی واجب ہو جائے گی بڑے بیٹے پہ. نہیں، وہ جو ایسے چھوٹ گئی اس سے وہ واجب ہے. نہیں، بڑے بیٹے پر واجب ہے، اور وہ بھی باپ کے سلسلے میں. ماں کے سلسلے میں تو اختلاف ہے شدید. میرا نظریہ ہے کہ باپ کی نماز اور بیٹے پر، نہ کہ بیٹی پر اور نہ ماں کی نماز. وہ نماز جو مجبوری میں چھوڑ دی، متدین تھا، چھوٹ گئی ہیں کچھ نمازیں، وہ بڑے بیٹے پر واجب، یعنی اولاد ذکور میں جو سب سے بڑا ہے. بعض نے کہا والد سے مراد ماں بھی ہے، لیکن یہ ثابت نہیں ہے، ظاہراً منصرف. والد مخصص به مادر، ان کو والدہ کہتے ہیں، والد اور والدہ. بعض نے کہا والد ماں اور باپ دونوں کے لیے، لیکن یہ ظاہر نہیں ہے. متبادر جب عربی میں آپ والد کہتے ہیں تو مراد باپ ہوتا ہے.
أي أي مو واجب عليهم إذا هو موصي فد وصية ومخلي فلوس الأب وبالفلوس واجب نہیں ان کے اوپر. اس نے اگر وصیت کی ہے اس پیسے رکھے اس کے لیے اس وصیت پہ عمل کرے گا. واجب نہیں ان کے اوپر. اور ایک تہائی پر وصیت نافذ ہے, اس وصیت سے عمل کیا جائے. حتى الأولاد إذا عندهم فلوس واجب عليهم لا يجب. واجب نہیں ہے اولاد کے اوپر اگر اس نے کوئی وصیت نہیں کی تو اس کو انجام دینا. اللهم صل على سيد الله يطول عمرك الصحة والعافية. تفضلوا سيدي تفضلوا.